الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ احبابی کرام قدر، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، ماہ مقدس و معظم رمضان مبارک اپنی تمام رفعتوں، برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ الحمدللہ تعالی ہمارے ہاں جلوہ فرما ہے۔ سادہ سے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رحمت کا یوں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے کہ جس میں ہم ناچیز و حقیر بندے غوطہ خور ہیں۔ جس طرح کسی بھی تالاب میں، دریا میں، نہر میں، یعنی پانی میں غوطہ لگانے والا، اس کا عالم یہ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی پانی ہوتا ہے، نیچے بھی پانی ہوتا ہے، دائیں بائیں بھی، ہر جانب پانی ہی پانی ہوتا ہے۔ بلکہ اگر وہ تھوڑی سی بد احتیاطی کرے تو پانی اندر بھی داخل ہو جاتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ رمضان مبارک رب کی رحمت کا وہ سمندر ہے جس میں آپ نے غوطہ لگا رکھا ہے۔ عام حالت میں دیکھیے کہ ایک نمازی نماز پڑھتا ہے تو کب تک وہ نماز پڑھنے والا کہلواتا ہے؟ جب تک وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے نماز کو مکمل کر کے پھر وہ کاروبار دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اس پر وہ رحمت نازل نہیں ہوتی جو دوران نماز نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ حج کرنے والا ایک مخصوص وقت میں حج کرتا ہے۔ جب تک وہ حج کرتا ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ جب وہ حج کرنا بند کر دیتا ہے، ہوتا تو حج ہی ہے مگر وہ جو دوران حج اس پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی تھیں اب وہ نہیں ہوتی۔ اللہ حاضر کیا، کوئی بھی عبادت لے لیجئے، سخاوت لے لیجئے، صدقہ لے لیجئے، کوئی بھی نیکی کا کام، لیکن روزے کا حال کیا ہے؟ تو جاگ رہا ہے تب بھی روزے دار ہے، سو رہا ہے تب بھی روزے دار ہے، بیٹھا ہے تب بھی روزے دار ہے، سفر میں ہے تب بھی روزے دار ہے۔ گویا اللہ کی رحمت کے دریا میں ہمہ وقت آپ غوطہ زن ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ۔ اور پھر پروردگار عالم جل وعلا نے ہمارے لیے مزید آسانیاں پیدا فرما دیں۔ میرے نبی کے صدقہ سے سمت پر بڑا ہی کرم فرمایا۔ آج رمضان مبارک کی 20 تاریخ ہے۔ کتنے وہ خوش قسمت ہوں گے کہ جو آج اعتکاف کا شرف حاصل کریں گے۔ اعتکاف کا لفظی معنی تو رکنا ہوتا ہے، لیکن اعتکاف سے شرعاً مراد اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر مسجد میں رک جانا، مسجد میں ٹھہر جانا، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی پابندی کرنا اعتکاف کہلواتا ہے۔ اعتکاف کی ایک سے زیادہ قسمیں ہیں، ان میں ایک قسم اعتکاف واجب ہے۔ اعتکاف واجب اس اعتکاف کو کہا جاتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے اوپر لازم قرار دے لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا فلاں کام ہو جائے، یا میرا فلاں بیمار تندرست ہو جائے، یا میرا کاروبار چل پڑے، وغیرہ وغیرہ۔ کوئی بھی وہ نیت کرتا ہے کہ جس سے اس کا مقصد اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور دعا کرنا ہوتا ہے، اور وہ منت مان لیتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 1 دن کا، 2 دن کا، 15 دن کا، اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو اس اعتکاف کا کرنا واجب ہوگا۔ دوسرا اعتکاف ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ، اور یہ اعتکاف رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں میں کیا جاتا ہے۔
میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر عرب و عجم شفیع معظم نے عموماً ایسے ہی فرمایا، اور کبھی میرے نبی نے 20 دن کا اعتکاف بھی فرمایا، یعنی رمضان مبارک کی 11 تاریخ سے لے کر رمضان مبارک کے آخری یوم تک، آخری دن تک میرے کریم نے بھی اعتکاف فرمایا ہے۔ اعتکاف کا جو اصل مقصد میرے کریم نے ارشاد فرمایا وہ لیلۃ القدر کی تلاش ہے۔ اصل مقصد جو ہے وہ لیلۃ القدر کی تلاش ہے۔ اس ایک رات کی عبادت، جو میں پہلے ایک بات عرض کر چکا ہوں، رمضان مبارک کے سلسلہ میں یہی حال اعتکاف کے سلسلہ میں ہے۔ معتکف، اعتکاف کرنے والا بیٹھا ہو تو پھر بھی معتکف ہے، لیٹا ہو پھر بھی، جاگ رہا ہے تو پھر بھی، سویا ہوا ہے پھر بھی، گویا ہر حال میں وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ ڈبل عبادت، ایک اعتکاف کی عبادت اور ایک رمضان مبارک کے روزہ کی عبادت۔ اگر وہ رات شب قدر ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا 1000 مہینے کے برابر ثواب بھی عطا فرما دیتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ۔ اور دوسرا میرے نبی کا ارشاد گرامی قدر ہے، جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے پیش نظر اعتکاف کرتا ہے، اللہ قبول کر لے تو اس کو اللہ تعالیٰ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی اعتکاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اتنا اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ تیسرا اعتکاف، میں نے 2 اعتکافوں کا ذکر کیا، ایک اعتکاف واجب کا، کیا بنا اعتکاف ہے، یا آپ اس کو منت کا یا نظر کا اعتکاف کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا اعتکاف سنت موقدہ الکفایہ۔ الکفایہ کا معنی یہ ہوتا ہے سب لوگوں پر اعتکاف کرنا ضروری نہیں ہے، اگر پوری بستی میں صرف ایک آدمی اعتکاف کر لے تو پوری بستی پر یہ ذمہ ہوگی، سب کی طرف سے اعتکاف ہو گیا۔ جس طرح نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، نماز تراویح سنت موقدہ الکفایہ ہے، اعتکاف بھی سنت موقدہ الکفایہ ہے کہ ایک آدمی پوری بستی سے اعتکاف کر لے، سب پر یہ ذمہ، اگر کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو ساری بستی والے گناہ گار۔ تیسرا اعتکاف، اعتکاف تطوع، نفل، اضافی، مستحب عمل۔ آپ اس حدیث مبارکہ کو ذہن نشین فرما لیجئے اور زندگی بھر اس پر عمل کیجئے۔ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں تو میرے نبی کی سنت کے مطابق داخل ہوں۔ میرے نبی کی سنت کیا ہے؟ ہم عام طور پر ایک دعا پڑھتے ہیں مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھتے ہیں اور ہم نے عموماً یاد کر رکھی ہے۔ اس سے زیادہ افضل و اعلیٰ دعا وہ ہے جو میرے کریم آقا بھی یوں بھی تلاوت فرمایا کرتے تھے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ یہ دعا اس طرح ہے۔ بحمد اللہ تعالی ہماری مسجد کے باہر، دروازے کے اندر اور باہر دونوں جانب داخلے اور خارجے کے موقع پر یہ دعا لکھی ہوئی ہے، اب چاہیں تو اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ عربی کی لمبی دعا یاد نہیں کر پاتے یا چھوٹی دعا بھی یاد نہیں ہے تو اللہ رب العزت جل وعلا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ تم اپنی مادری زبان پنجابی میں، اپنی قومی زبان اردو میں یہ عرض کر لو کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، یہ کہہ کر مسجد میں داخل ہو جائے تو مسجد میں داخل کی دعا ہو گئی۔ لیکن آداب دعا سے کچھ ہے، جس طرح سیدنا فضالہ بن عبید سے حدیث مبارکہ مروی ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے، اس کے بعد اپنے نبی پر ہدیہ درود و سلام پیش کریں گے، اس کے بعد پھر دعا مانگیں گے تو تب دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی عادت بنا لیجئے۔ اگر آپ زیادہ لمبی چوڑی دعا نہیں بھی مانگ سکتے تو یوں پڑھیے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ پڑھیے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اسی طرح مسجد سے نکلتے ہوئے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک وفضلک، یہ آپ مسجد سے نکلتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری دعا کوشش کیجئے وہ یاد ہو جائے۔ اگر ایسے نہ بھی ہو
آپ کو یہ جملے بھی یاد نہ رہیں جو میں نے ابھی آپ کو کہلوائے ہیں، تو مطلقاً بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کوئی سا درود پاک جو بھی آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد پنجابی میں، اردو میں اپنے رب کی ضرور عرض کر لیں کہ مولا تعالیٰ میں مسجد سے داخل ہو رہے ہیں، میرے واسطے اپنی رحمت دے دروازے کھول دیں۔ یہ نیت کر لینی ہے، اے اللہ تعالیٰ میں مسجد میں داخل ہو رہا ہوں، میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اعتکاف کی نیت کر لیں کہ اے اللہ تعالیٰ میں مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو رہا ہوں۔ زبان سے کلمات کا ادا کرنا ضروری نہیں ہے، آپ اپنے دل میں یہ تصور کر لیں۔ زبان سے اگر آپ کا جی چاہے تو میں نے اعتکاف کی نیت کی، اردو میں کہہ لیں، پنجابی میں کہہ لیں، یا عربی میں جو میرے نبی کی زبان ہے نویت سنت الاعتکاف، عربی میں کہہ لیں، پنجابی میں کہہ لیں، اردو میں کہہ لیں۔ زبان سے نہ بھی کہیں، دل میں نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو رہا ہوں۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم ہے، جب تک تم مسجد میں رہو گے، جو تم نماز ادا کرتے ہو، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو، اوراد و وظائف کرتے ہو، درود و سلام پڑھتے ہو، وہ تو ثواب ملے گا سو ملے گا، اللہ تعالیٰ اعتکاف کا اضافی ثواب عطا فرما دے گا۔ اور یہ آپ کے نیت کے اعتبار سے ہے، اگر نیت اعلیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے عمل کو قبول کر لیا تو اعتکاف کا درجہ کتنا ہے؟ 2 حج اور 2 عمرہ کے برابر۔ آپ روزانہ جب بھی 5 وقت مسجد میں آئیں اعتکاف کی نیت کے ساتھ آیا کریں۔ اس اعتکاف کے لیے صرف یہ بات شرط ہے، جب تک آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا آپ حالت اعتکاف میں ہیں، یعنی مسجد کے اندر جب تک آپ بیٹھے ہیں آپ کا وضو سلامت ہے تو آپ اعتکاف میں ہیں۔ وضو ٹوٹنے کے ساتھ اعتکاف یہ ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ دنیاوی باتوں میں مشغول نہیں ہوتے آپ کا اعتکاف قائم ہے۔ اگر آپ مسجد سے باہر نہیں نکلتے آپ کا اعتکاف قائم ہے۔ مسجد سے باہر نکل جانے پر اعتکاف یہ ختم ہو جائے گا۔ دوبارہ داخل ہوں، دوبارہ نیت کر لیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو میری بات کی سمجھ ہے، آگے ہے الحمدللہ تعالیٰ۔ بے وضو ہو جائیں، دوبارہ وضو کر کے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جائیں۔ اور دوسرا اعتکاف جو سنت مؤکدہ الکفایہ، جس کو عام طور پر ہم اعتکاف میں بیٹھنا کہتے ہیں، یہ رمضان مبارک کی آخری 10 دنوں کا یا 9 دنوں کا اعتکاف ہوتا ہے، یعنی کبھی مہینہ 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے۔ اس اعتکاف کے لیے 20 تاریخ کو، آج 20 تاریخ ہے، اس اعتکاف کے لیے 20 تاریخ کو، آج 20 تاریخ ہے رمضان مبارک کی، سن 1443، میرے اور آپ کے کریم آقا رسول مشرف رحمت عالم ہر سال ہی اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے یہ سنت مؤکدہ ہو گیا علی الکفایہ کہ سارے صحابہ تو اعتکاف نہیں بیٹھتے تھے، میرے کریم تشریف فرما ہوا کرتے تھے اعتکاف کے لیے، اور صحابہ کرام ساری عموماً نہیں بیٹھتے تھے، وہ اپنے کام کاج میں مصروف تھے۔ اس لیے میرے نبی کا فرمانا پورے مدینہ طیبہ کی جانب سے، اسی طرح ایک بندہ بھی اعتکاف بیٹھ جائے تو پوری بستی کی طرف سے اعتکاف ہو گیا۔ اس اعتکاف کی چند شرائط ہیں، ان شرطوں کو اپنانا ضروری ہے۔ میں اللہ رب العزت جل کے حضور معافی کا طالب ہوتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمانا، جو شرطیں تھیں طواف کی، علماء نے اس میں بہت زیادہ کنسیشن کر دی ہے، بڑی زیادہ نرمی کر دی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اس کا اصل سبب کیا ہے۔ ظن المؤمنین خیرہ کے اعتبار سے جو میں گمان کرتا ہوں کہ جو ہمارے ہاں عموماً ایک رواج کے طور پر اعتکاف بیٹھا جاتا ہے، اور بعض حضرات اور بعض ادارے اشتہارات شائع کرتے ہیں کہ ہماری مسجد میں اعتکاف بیٹھو، اور پھر اعتکاف کے بعد اخبارات میں وہ شائع کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں اتنے 1000 لوگ یا اتنے 100 لوگ اعتکاف بیٹھے تھے۔ اللہ کرے ان کا مقصد دنیا کو بتانا نہ ہو، اللہ کی رضا ہی ہو۔ میں نے جو پہلے جملہ کہا کہ ظن المؤمنین خیرہ، ایمان والے کے بارے میں اچھا ہی گمان کرنا چاہیے، میرا یہ اندازہ ہے، میرا یہ خیال ہے، وہ زیادہ لوگوں کو اعتکاف کے لیے اس لیے بلاتے ہیں کہ تاکہ ان کی تربیت کر سکیں، ان کو مسائل دینیہ بتا سکیں، کہ 10 دن وہ دنیا کے
وہ سارے کے سارے کام کاج کو چھوڑ کر جو مسجد میں بیٹھے رہیں گے، صبح بھی، شام بھی، دن بھی، رات بھی، تو چلو کم از کم ان کو مسائل دینیہ سیکھنے کا موقع مل جائے گا، اور علم دین میں ان کو اللہ تعالیٰ جل وعلا کافی آگے لے جائے گا، بڑھا دے گا، دسترس حاصل ہو جائے گی، ان کو پتہ چل جائے گا۔ اگر یہ نیت ہو تو بہت اعلیٰ نیت ہے، لیکن وہ سنت مؤکدہ الکفایہ والا اعتکاف نہیں، یہ نفلی اعتکاف ہوگا۔ ہر مرتبہ جب وہ مسجد میں داخل اعتکاف کریں، سنت مؤکدہ الکفایہ میں بلا عذر شرعی جو بندہ مسجد سے باہر نکلے گا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ غور کیجئے میری بات پر، میری اپنی مرضی نہیں ہے کہ میں کہوں میں کہہ رہا ہوں، نہیں، میری جرت کیا ہے، میں کون کمینہ ہوں یہ جملے کہوں، میں کہہ رہا ہوں، میں کون ہوں؟ کچھ بھی نہیں، میں تو دین کا ایک ادنا خادم ہوں۔ میں آپ کے سامنے میں اپنے آقا کی حدیث مبارکہ پیش کروں گا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر عرب و عجم سے میری اور آپ کی ماں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث مبارکہ کو روایت فرماتی ہیں کہ رسول رحمت حالت اعتکاف میں ہوتے حوائج ضروریہ کے لیے اپنے کاشان مقدس میں تشریف لاتے۔ میں اس کی وضاحت بعد میں کر دیتا ہوں۔ حوائج ضروریہ کے لیے کاشان مقدس میں تشریف لاتے، اگر گھر کے افراد میں سے کوئی بیمار ہوتا، یعنی خود امہات المومنین میں سے کوئی بیمار ہوتا، تو میرے نبی اس کی تیمارداری کھڑے ہو کر نہیں فرماتے تھے، چلتے چلتے تیمارداری کر لیتے۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے، بیمار چارپائی پہ لیٹا ہوا ہو، اس کے قریب کھڑے ہو کر پوچھ لینا کیا حال ہے تمہارا، خیریت ہے، سر میں درد تو نہیں، پیٹ میں درد تو نہیں، بخار تھا فائدہ ہو گیا، الحمدللہ تعالیٰ پہلے سے طبیعت اچھی لگتی ہے، وغیرہ وغیرہ، ان جملوں کا ادا کرنا تیمارداری کہلواتا ہے۔ کسی بیمار کی دلجوئی کے لیے جو گفتگو بھی کی جائے وہ تیمارداری کے زمرہ میں آتی ہے۔ میرے کریم آقا چارپائی کے قریب کھڑے ہو کر نہیں پوچھتے تھے تیرے سر میں درد تو نہیں ہے، تجھے بخار تو نہیں ہے، مختصر سی بات ہے، مگر کھڑے ہو کر نہیں پوچھتے تھے، چلتے چلتے سوال فرماتے تھے۔ پتہ کیا چلا کہ مسجد میں سے باہر معتکف کو بلا عذر تھوڑی دیر کھڑا ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ فقہاء کرام نے یہ نقل فرمایا ہے، یہ ارشاد فرمایا ہے، معتکف حوائج ضروریہ کے لیے، آج کل تو ہمارے یہاں فلاں سسٹم ہے، پہلے جنگل بیابان میں کھیتوں میں لوگ رفع حاجت کے لیے جاتے تھے، اس وقت فقہاء کرام کا یہ اشارہ گرامی قدر کہ جو کوئی رفع حاجت کے لیے کھیتوں کی جانب گیا، راستے میں اس کو کسی شخص نے روک لیا، کسی قرض خواہ نے، میرا قرضہ واپس کر، اس کے پاس وہ روک گیا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، اعتکاف باقی نہیں رہے گا۔ لیکن آج کل اعتکاف کی پابندیاں اتنی نرم کر دی گئی ہیں، بلکہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، کہہ رہا ہوں، مجھے پتہ چلا کسی نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تم سگریٹ پینے کے عادی ہو تو نماز مغرب کے بعد باہر جا کر سگریٹ بھی پی آیا کرو۔ معاذ اللہ تعالیٰ، اگر بیمار کی تیمارداری میرے نبی نہیں فرماتے تھے تو تجھے باہر دیر تک کھڑے ہونے کی اجازت کس نے دی ہے؟ اسی طرح آج کل علماء کرام فتویٰ دے دیتے ہیں، بلکہ کتابیں چھپی ہوئی ہیں کہ جی گرمی کے موسم میں تمہیں گرمی ستائے، پہلے تھا کہ سختی کے ساتھ منع تھا کہ زیادہ دیر تک تم وضو کرنے والی جگہ بھی نہیں بیٹھ سکتے، کہ یہ بھی مسجد سے خارج ہے، فرائض مسجد میں ہے۔ فرائض ادا کرنے کے بعد یا سنتیں ادا کرنے کے بعد وضو کے فرائض اور سنتیں یا پہلے جان چکے ہیں، میں تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ اس کے علاوہ وہاں بیٹھے رہنا کہ میں صابن کے ساتھ منہ دھوؤں گا، زیادہ دیر لگاؤں گا، علماء منع فرماتے تھے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، بلا عذر شرعی اجازت نہیں ہے باہر نکلنے کی۔ عذر شرعی کیا ہے؟ عذر شرعی سے مراد وہ کام جو مسجد کے اندر نہیں ہو سکتا، اس کے لیے باہر جانا، جس طرح پیشاب یا پاخانہ یا ریچھ تھوک وغیرہ پھینکنا ہو، تو یہ چیزیں مسجد کے اندر گرانا ناجائز و حرام ہے، اس لیے ان کی خاطر باہر جایا جا سکتا ہے۔ ناک بہ رہی، نزلہ زکام ہے، ناک کی صفائی کرنی ہے، اندر اس کے پاس کوئی کپڑا، ٹیشو یا کوئی ایسی شے نہیں ہے، مسجد کے آلودہ ہونے کا اندیشہ ہے، وہ باہر جا کے ناک صاف کر کے آئے۔
حوائج ضروریہ میں سے، اسے پیشاب و پخانہ۔ یوں ہی ایک آدمی کسی ایسی مسجد میں معتکف ہے کہ وہاں کھانے کا انتظام نہیں ہے، اس کے پاس کوئی کھانا نہیں لا سکتا، اس کو اجازت ہے کہ اپنے گھر سے کھانا لائے اور مسجد میں بیٹھ کر کھا لے۔ گھر میں بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتا، کھائے گا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اتنی دیر تک وہ وہاں جائے گا کہ گھر والوں نے کھانا تیار کر کے رکھا ہو، وہ جائے اور پکڑ کے لے آئے، ان سے باتیں نہ کریں وغیرہ۔ جس طرح بھی میں نے بتایا، میرے نبی کا عمل کیا تھا کہ وہ تیمارداری چلتے چلتے کرتے تھے، کھڑے ہو کر نہیں فرماتے تھے۔ اس طرح وہ کھڑے ہو کر باتیں نہ کرے اپنے اہل خانہ کے ساتھ، بلکہ وہ چیز لے کے جلدی واپس آ جائے اور مسجد میں بیٹھ کر وہ کھانا کھائے، اور جب ممکن ہو برتن کو لے کے جانے والا، وگرنہ خود وہ دے کے آ سکتے ہیں، گھر میں ٹھہر نہیں سکتا۔ میری بات سمجھ گئے آپ؟ رفع حاجت کے لیے جاتا ہے، جتنا وقت ضروری ہے وہ وقت گھر صرف کرے گا، اس کے بعد پھر واپس آ جائے گا۔ چلتا چلتا پوچھ سکتے ہیں بات کو، اگر کھڑا ہو کر بات کرے گا تو اعتکاف ختم کر بیٹھا۔ معاذ اللہ آج کل بڑی اجازت دی جاتی ہے، تم حجرے میں جا سکتے ہو، واش روم میں جتنی دیر چاہے بیٹھ سکتے ہو، یہاں تک آ جاتا ہے گرمی لگے تو غسل روزانہ کر لیا کرو۔ عبادت میں لطف آتا ہے، اگر تو وہی مقصد ہے جس کا تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں کہ یہ اعتکاف نفلی ہے اور لوگوں کو اکٹھا کرنے کا مقصد ان کو دینی مسائل بتانا اور سمجھانا ہے، پڑھانا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بہت اعلیٰ نیت ہے، بہت اچھی نیت ہے۔ چلو اعتکاف وہ سنت موقدہ والا نہ ہوگا تو نفلی تو ہے نا، جب تک وہ مسجد کے اندر ہے، حالت اعتکاف میں ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوگا کہ مسجد سے باہر بھی ساتھ والے گھروں میں بھی خیمے لگا دیے جاتے ہیں اور وہاں بھی لوگ اعتکاف کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کھانا کھانے کے لیے ادھر ادھر جاتے ہیں، آتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ اعتکاف نفلی ہو سکتا ہے۔ میرے کریم آقا کا عمل مبارکہ کیا تھا وہ بتانے سے پہلے میں ایک دعا کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ اس دعا پر تہ دل سے آمین کہیں گے کہ رب العزت میرے کریم آقا رسول عربی کے صدقہ سے آپ کو بھی اور اس بندہ ناچیز کو بھی حرمین طیبین کی مقبول حاضری مقدر فرمائے۔ ہمیں وہاں حاضر ہونا مقدر ہو اور ایسی حاضری ہو جو اللہ کے حضور مقبول بھی ہے۔ آپ بارگاہ بیکس پناہ میں حاضری دیں، ریاض الجنہ کی جانب جائیں تو اگر آپ روضہ انور کی طرف اپنا چہرہ کرتے ہیں تو آپ کو دائیں جانب پہلا ستون نظر آئے گا جو آدھا جعلی شیفہ کے اندر ہے اور آدھا باہر ہے۔ اس کے اوپر سنہری حروف میں لکھا ہے اسطوانۃ السریر۔ سریر کہتے ہیں چارپائی کو، یعنی وہ پلر، وہ ستون، وہ استوانہ جس کے قریب میرے نبی کی چارپائی ہوا کرتی تھی۔ رسول رحمت اعتکاف کے لیے مسجد میں چارپائی مبارکہ بچھواتے تھے کہ وہ مسجد کا ماحول کچا تھا، بعض اوقات بارش بھی ہو جاتی تھی اور مسجد کے اندر کیچڑ ہو جاتا تھا۔ کتنا کیچڑ ہو جاتا تھا اس کا اندازہ آپ کے حدیث سے بارکہ سے ہو جائے گا۔ ایک صحابی دوسرے صحابی سے فرما رہے تھے تجھے یاد ہے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر کون سی شب ہے تجھے یاد ہے؟ تو صحابی نے اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے یہ بتایا ہاں مجھے یاد ہے کہ رسول رحمت اعتکاف کے خیمہ میں تشریف فرما تھے۔ میرے نبی خیمہ لگایا کرتے تھے، جس طرح آج بھی الگ حصہ بنائے جاتے ہیں اعتکاف کے، سنت ہے میرے نبی کی۔ میرے نبی نے صلی اللہ تعالیٰ بھی دائما ابدا خیمہ چمڑے کا خیمہ تھا، ترکیہ کا بنا ہوا تھا، صحابی کو سب کو یاد تھا۔ فرمانے لگے خیمے سے اپنا رخ زیبا باہر نکال کے فرمایا تھا آج لیلۃ القدر ہے، جس کا جی چاہے میرے ساتھ اعتکاف کر لے، یعنی آج رات وہ مسجد میں ٹھہر جائے، آج لیلۃ القدر حضور نے فرمایا تھا۔ وہ سوال کرنے والے صحابی جو تھے ان کے ذہن میں بھی بات آ گئی، فرمانے کے ہاں مجھے یاد آیا، وہ رمضان البر کی 21ویں شب تھی، یہ رات جو آج آ رہی ہے، وہ رمضان البر کی 21ویں شب تھی۔ اس دن بارش ہوئی تھی اور ہم نے سب نے اور رسول رحمت میں کیچڑ میں کھڑی ہو کر نماز ادا کی تھی۔ وہ منظر مجھے بھی یاد آ گیا، میں نے حضور کی پیشانی پر گیلی مٹی کا نشان دیکھا تھا، یعنی
ضروری نہیں کہ ہر سال 21 کو آئے گی، کبھی کسی رات ہے، کبھی کسی رات، کبھی کسی رات۔ معتکف وہ بیٹھتے ہی اس لیے ہے کہ کوئی نہ کوئی رات تو ہوگی نا جو رات لیلۃ القدر کی ہوگی۔ بہرحال پتہ چلا کہ مسجد نبی شریفہ کا ماحول بہت سادہ تھا، بارش کے دنوں میں کیچڑ ہو جایا کرتا تھا، اس لیے میرے کریم آقا چارپائی شریفہ پر اعتکاف فرماتے تھے۔ میں یہاں ایک بات کی وضاحت کر دوں، شاید آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے۔ میں نے یہ بات خاندان مصطفیٰ میں بھی لکھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم عام طور پر زمین پر بستر بچھا کر اسے کہتے ہیں یہ فرش محمدی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نا، زمین پر بستر بچھاتے ہیں، کہتے ہیں جی میں تو فرش محمدی پہ سوتا ہوں، میں نے تو کبھی چارپائی استعمال ہی نہیں کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھیے چارپائی کا استعمال کرنا بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ میرے کریم زمین پر بھی لیٹے ہیں، بلکہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، میرا پہلے دل تھا کہ میں آپ کے بارے میں کچھ عرض کروں گا، اس موضوع پہ گفتگو کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو صبح فجر کے بعد میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کے موضوع پہ گفتگو کروں گا کہ آپ کا یوم شہادت کل ہے۔ میرا جی تھا آج گفتگو کروں گا، لیکن میرے خیال میں آیا کہ کئی لوگ اعتکاف بیٹھیں گے اور ان کو مسائل دینیہ کا پوری طرح علم نہیں، میں کچھ مسائل اعتکاف بتا دوں۔ اس نسبت سے حضرت علی المرتضیٰ کی ایک کنیت ہے ابو تراب۔ ابو تراب کا لفظی معنی ہوتا ہے مٹی کا باپ۔ تراب مٹی کو کہتے ہیں، مٹی کا باپ، تو اس سے مراد لیا جاتا ہے مٹی میں لتھڑنے والا، جس کے جسم پر بہت زیادہ مٹی لگی ہوئی ہو۔ جس طرح ابو ہریرہ لفظی معنی کیا ہے؟ بلیوں کا، مگر مراد کیا ہے؟ جس کے گرد گرد بہت ساری بلیاں رہیں، وغیرہ وغیرہ، کہ آپ کھانا کھلاتے تھے بلیوں کو، میرے نبی نے دیکھا اوپر نیچے بلیاں بیٹھی ہیں، مان کے تو بلیوں کا باپ ابو تراب ہے۔ حضرت علی کی کنیت ابو تراب کا سبب یہ بنا تھا، میرے اور آپ کے کریم آقا اپنی لاڈی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے یہاں تشریف لائے۔ حضرت علی گھر میں نہیں تھے تو سوال کیا، فاطمہ تیرے چچا کے بیٹے کدھر گئے؟ حضرت علی میرے نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، لیکن حضور حضرت فاطمہ سے بھی یہی فرمایا کرتے تھے تیرے چچا کے بیٹے کدھر گئے۔ ہمارے ہاں بھی رواج ہے، میرے چچا آئیں گے نا، میں مثال دے کے سمجھ رہا ہوں، میرے چچا آئیں گے نا، میں اپنے بیٹے کو کیا کہتا ہوں؟ وہ چچا جی آئے ہیں، سلام کرو چچا جی کو، وہ بھی چچا جی کیا دیتے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں بھی رواج ہے، اہل عرب کے ہاں بھی ایسا رواج تھا۔ سیدہ فاطمہ نے عرض کیا کہ ابا جی وہ مسجد کی جانب تشریف لے گئے ہیں، یا میں یہ بھی بات عرض کر دوں، آج بھی میرے نبی کے روضہ انور کے ساتھ ریاض الجنہ کی طرف جائیں تو بائیں جانب، اگر قدمہ شریف کی طرف جائیں تو دائیں جانب جو حجرہ ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا گھر تھا۔ یہ دونوں حجرے آپس میں ملے ہوئے تھے، حضرت عائشہ کا اور حضرت فاطمہ کا، اور دونوں کے دروازے مسجد کی جانب کھولتے تھے، اور دونوں میں وہ ذوات مکرسہ رہتی تھیں۔ میں اور آپ ہر حال میں مسجد کے اندر نہیں آ سکتے، مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہیں ہماری بعض حالتیں ایسی ہوتی ہے کہ مسجد کے اندر آنا ناجائز اور گناہ ہے، مگر یہ دو شخصیات ایسی تھیں، ایک میرے نبی اور ایک حضرت علی، جو ہر حال میں مسجد کے اندر آ سکتے تھے۔ گویا ان کی طرف لفظ پلیدی کی نسبت ہی نہیں کی جا سکتی، میں پلید ہو جاتا ہوں، آپ پلید ہو جاتے ہیں۔ یہ دو شخصیات ایسی ہیں مسجد میں آنے والی، ویسے تو سیدہ فاطمہ الزہرا پینتن پاک جو کہتے ہیں باہر، یہ دو شخصیات ہیں جن کی جانب ایسی پلیدی کی نسبت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ اس وقت اپنے کاشان مقدس پہ نہیں تھے، مسجد کے اندر تھے۔ میرے کریم آقا مسجد میں تشریف لائے، حضور حضرت علی سے بڑی محبت فرماتے تھے، بہت محبت فرماتے تھے، بلکہ میرے نبی فرماتے تھے مجھ کو میرے اللہ نے حکم دیا ہے علی سے محبت کرنے کا۔ حضرت علی کی پرورش بچپنے میں میرے نبی نے کی ہے، اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سب سے لاڈلی بیٹی کے شوہر تھے۔ اللہ نے مجھے بھی بیٹیاں دی ہیں، اور آپ میں سے بھی کئی احباب کو بیٹیاں دی ہوں گی جن کی آپ نے شادی کی ہوگی۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کے شوہر اپنے داماد سے کتنی محبت کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ پھر داماد فرما بردار ہو تو پیار کتنا لے لیتا ہے، اتنا سگی اولاد سے
اپنے بیٹے سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا داماد سے کرتے ہیں، کہ داماد سے پیار کرنا بیٹی کے ساتھ پیار کا مظہر ہوا کرتا ہے۔ یہ تو عام داماد کی بات ہے نا، تو جس کے ساتھ رب نے پیار کرنے کا حکم دیا، میرے نبی تو بہت زیادہ پیار فرماتے، بلکہ فرماتے تھے جس نے علی سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے اللہ سے پیار کیا، جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی ہے۔ بہت پیار فرماتے تھے۔ بڑی لاڈلی شہزادی کے شوہر تھے، پھر ان کے گھر پرورش پائی، پھر وفا شعار پرلے درجے کے، فرما بردار انتہا درجے کے، یہ ساری باتیں پائی جائیں تو پھر پیار کس معراج کو پہنچے گا۔ میرے نبی مسجد میں تشریف لائے تو حضرت علی المرتضیٰ ننگی زمین پہ سوئے ہوئے تھے، جس پہ انور پر بال زیادہ تھے، تہمد باندھا ہوا تھا، قمیض بے تانی فرمایا تھا، جس پہ انور پر مٹی گرد و غبار لگا ہوا تھا زمین پر لیٹنے کی وجہ سے۔ میرے قریب بیٹھ گئے، عام رواج کے مطابق کوئی اٹھ نہیں، یوں نہیں کہا جس طرح ہم کہہ رہے ہو فلاں اٹھ بھائی وقت ہو گیا ہے یا میں آیا ہوں، نہیں یوں نہیں کیا۔ میرے کریم ان کے بالکل قریب بیٹھ گئے، اپنے ہاتھوں سے ان کے جسموں سے مٹی جھاڑنے لگے اور بڑے ہی پیار بھرے انداز میں فرما رہے تھے، قوم یا ابی تراب، وہ مٹی میں لتھڑنے والے ذرا اٹھیے نا، پیارے انداز میں فرما رہے تھے۔ حضرت علی فرماتے میری آنکھ کھلی تو میں نے اتنا حسین منظر دیکھا کہ حضور مسکرا رہے ہیں، بڑے پیار بھرے انداز میں، جس طرح چھوٹے بچے سے پیار کیا جا رہا ہے، پیار کر رہے ہیں۔ تو حضور کی سید علی المرتضیٰ نے حضور کی زبان سے ادا ہونے والے کلمات مقدسہ کی اس قدر وفا کی کہ اپنی کنیت ہی ابو تراب رکھ لی۔ میں بتانا چاہتا تھا کہ حضرت علی مٹی پر بھی لیٹے، میرے نبی بھی لیٹے ہیں، لیکن عادت یہ نہیں تھی۔ میں نے کیا کہہ دیا؟ عادت یہ، جب میرے کریم آقا مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں آئے ہیں تو اس گھر میں ٹھہرے ہیں جو حضرت ابو ایوب انصاری کے قبضہ میں تھا، گھر میرے نبی کا تھا۔ اس لیے میں نے یہ نہیں کہا کہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر ٹھہرے ہیں، نہیں، تو میرے نے یہ گھر میرے نبی کے لیے بنایا تھا، لیکن اس وقت قبضہ کس کا تھا؟ حضرت ابو ایوب انصاری کا۔ میرے نبی نے ان کو فرمایا تو اوپر والی منزل میں چلا جا، میں نیچے والی منزل میں ٹھہروں گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام یہ تو توہین معلوم ہوتی ہے کہ میں اوپر رہوں آپ نیچے۔ میرے نبی نہایت کریم ہے، فرمان لگے مجھے ملنے کے لیے ضعیف اور بوڑھے بھی آئیں گے، بیمار بھی آئیں گے، سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جانا ان کے لیے مشکل ہوگا، اس لیے میں نیچے بیٹھوں گا۔ قبول کر لیا گیا۔ حضور نے اس کمرے کو ملاحظہ فرمایا اور میرے نبی کا سوال تھا، مفہوم یہ بنتا ہے، کیا تمہارے ہاں چارپائیوں کا رواج نہیں ہے؟ زمین پر بستر لگا تھا نا، فرمایا تمہارے ہاں چارپائیوں کا رواج نہیں ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے ہاں چارپائیاں بھی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ایک چارپائی مجھے لا کے دو۔ چنانچہ وہ صحابی نے چارپائی میرے نبی کو پیش کی تھی، میرے نبی اس پر آنا فرمایا کرتے تھے۔ بقیہ جتنا عرصہ 10 سال میرے نبی تشریف فرما رہے ہیں، اپنے گھر میں عموماً اسی چارپائی پر آرام فرماتے تھے۔ جب میرے کریم آقا کے لیلت مبارکہ ہوئی تو چارپائی پر ہوئی ہے، اور جب حضور کی قبر انور بنانا تھی تو اس وقت تھوڑا سا اختلاف پیدا ہوا کہ قبر انور کہاں بنائی جائے، قبرستان میں، جنت البقیع میں بنائی جائے یا کہاں بنائی جائے۔ تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے فیصلہ فرمایا تھا، میں نے سنا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی روح کو زمین کو اس قطع، اس خطہ، اس جگہ قبض کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب جگہ ہوتی ہے۔ تو حضور کی روح مبارکہ کہاں قبض ہوئی ہے؟ اس چارپائی پر۔ چنانچہ چارپائی کو اٹھایا گیا اور عین چارپائی کے نیچے میرے نبی کی قبر انور بنائی گئی ہے۔ پھر یہ چارپائی صحابہ کرام نے بطور تبرک رکھ لی تھی کہ جو بھی فوت ہوتا اس چارپائی پر اٹھا کے اس کو جنت البقیع کی جانب لے جایا جاتا۔ یعنی میرے نبی نے چارپائی بھی استعمال فرمائی ہے۔ اس سوانح سریر کے قریب میرے نبی کی چارپائی ہوا کرتی تھی۔ شاید آپ کو یاد رہ گیا یا نہیں، البتہ مجھے یاد ہے کہ بات کہاں سے چلی تھی۔ بات چلی تھی کہ کیا گرمی کے موسم میں بار بار غسل کرنے کی اجازت ہے؟ آج کل علماء اجازت دے رہے ہیں جی بار بار تم غسل کر لو،
لیکن میرے کریم آقا کی چارپائی وہاں بچھی ہوتی تھی۔ آپ کسی بھی عالم دین سے یہ مسئلہ پوچھیں، جو میں کہہ رہا ہوں یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے، جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ میرے نبی اس چارپائی پر بیٹھ کر اپنا سر انور، سرکار نے مبارک زلفیں رکھی ہوئی تھیں، اپنا سر انور اپنے گھر کی جانب حضرت عائشہ صدیقہ کی جانب بڑھا دیتے تھے۔ یہ جگہ دروازہ یا کھڑکی تھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ ایک بڑا برتن نیچے رکھ کر میرے نبی کے سر انور کو دھو دیا کرتی تھیں اور تیل لگا کر کنگھی کر دیا کرتی تھی۔ میرے نبی اپنے کاشانہ مقدس میں غسل کے لیے نہیں جایا کرتے تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر گرمی کے لیے یا سر کو دھونے کے لیے غسل کی ضرورت ہے تو میرے کریم یہ اہتمام کیوں فرماتے تھے کہ اپنا سر انور ادھر بڑھا دیتے؟ باقی بدن تو مسجد کے اندر رہتا، چارپائی پہ تشریف فرما ہوتے، اور ہماری ماں سر انور کو دھو دیتی، تیل لگا دیتی، کنگھی کر دیتی، تو حضور گھر جا کر غسل کیوں نہیں فرما لیتے تھے؟ پتہ کیا چلا؟ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ حضور اتنی دیر بھی کھڑے نہیں ہوتے تھے جتنی دیر تیمارداری کی جاتی ہے، بلکہ جلد از جلد مسجد میں تشریف لے آیا کرتے تھے۔ میرے نبی کی سنت یہی ہوگی۔ اگر غسل کرنا ضروری ہو، جس کی وضاحت کی مجھے ضرورت نہیں، آپ جانتے ہیں، تو ایسی صورت میں غسل کے لیے جا سکتا ہے۔ مسئلہ یاد رکھیے، میں مسائل دینی یہی عرض کر رہا ہوں۔ ایسی حالت میں جب ناپاک حالت ہو جائے، مسجد میں چٹائی بچھائے بغیر، چادر بچھائے بغیر اعتکاف کی نیت سے بھی سونا مکروہ ہے۔ میری بات کو سمجھیے، مطلقاً مسجد کے اندر لیٹنا سونا مکروہ ہے، اعتکاف کی نیت سے جائز ہے، لیکن نیچے چادر چٹائی وغیرہ بچھائے بغیر اعتکاف کی نیت سے بھی نہیں سونا چاہیے۔ معلوم نہیں کوئی ایسی حالت ہو جائے کہ مسجد خراب ہو جائے، مسجد آلودہ ہو جائے، اس لیے وہ کپڑا بچھایا ہوا ہونا چاہیے تاکہ مسجد کی صفیں اور چٹائیاں آلودگی سے بچ جائیں۔ خدا نخواستہ اگر ایسی حالت ہو جائے، یاد رکھیے میں آپ کو مسئلے بتا رہا ہوں، اور بعد میں تھوڑی دیر میں مسائل دینی کے لیے بیٹھوں گا بھی، پھر وہ عمل کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا۔ کیا کرے گا؟ وہ آدمی اٹھے گا جب اسے احساس ہوگا مجھے غسل کی حاجت ہے، وہیں بیٹھا بیٹھا تیمم کرے گا۔ تیمم کیا کرے گا؟ اپنی چٹائی، اپنے بستر یا صف کی چٹائی پر اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارے گا، اور پھر کیا کہے گا؟ اپنے چہرے پر پھیر لے گا، دوبارہ زمین پر مارے گا اور اپنے ہاتھوں پر یوں کر کے مسح کر لے گا، پھر اٹھ کر واش روم کی طرف جائے گا۔ میری بات کی سمجھ آپ کو آ گئی کہ وہاں سے اسی طرح پلید نہیں اٹھے گا، بلکہ کم از کم وہ تیمم کرے گا، اور تیمم کرنے کے بعد اٹھے گا، پھر واش روم کی طرف جائے گا، اور غسل کر کے وہ کپڑے اگر ان پہ نجاست لگی ہو تو دھو کر دوبارہ پہن لے۔ سارا کپڑا دھونا ضروری نہیں، صرف اتنا حصہ دھونا کافی ہوگا جہاں نجاست لگی ہے۔ اگر وہ لباس نہ ہو، اس کے پاس اور لباس بھی موجود ہے، پھر لباس چینج کر لیں۔ میری بات کی سمجھ آپ کو آ گئی نا؟ غسل کر کے دوبارہ مسجد میں اسی نیت سے داخل ہو جائیں، بلا عذر زیادہ وقت صرف نہ کرے، وگرنہ اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ ایک حد تک وقت صرف کرے۔ اسی طرح رفع حاجت کے لیے ضروریات ضروریت کے سوا بندے کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ مسجد سے باہر نہ نکلے۔ مسجد کے اندر ان چیزوں کی اجازت نہیں، باہر جائے گا مگر جتنی جلدی ہو سکے واپس آ سکتے ہیں۔ مسجد میں کاروبار نہیں کیا جا سکتا، خرید و فروخت کا۔ ایک آدمی کہے میں مسجد میں بیٹھ کر اپنے فون پر اپنا کاروبار بھی چلاتا ہوں، یہ چیز بیچ دو، یہ چیز خرید دو، ناجائز و حرام ہے۔ میرے نبی نے ایک آدمی کو مسجد میں تجارت کرتے دیکھا تھا، فرمایا تھا اللہ تعالیٰ تیری تجارت پہ نفع نہ دے۔ کیا مساجد تجارت کے لیے ہوتی ہیں؟ اس لیے یہاں بیٹھ کر اس چیز کی اجازت ہے نہیں ہوگی۔ ہاں، اپنے گھر کی ضروریات خرید سکتا ہے، وہ تجارت نہیں، وہ ضروریات ہے۔ کہہ سکتا ہے میرے گھر میں اتنی گندم پہنچا دو، اتنا آٹا پہنچا دو، سبزی پہنچا دو، فلاں چیز پہنچا دو، فلاں چیز یہ کر سکتا ہے کہ یہ ضروریات زندگی سے ہے، یہ تجارت ہے نہیں ہے۔ جب تک مسجد میں بیٹھے گا زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر میں گزارے گا، اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر کے سوا دنیاوی باتیں نہ کرے گا۔ بلکہ ایک روایت یہ ہے کہ مسجد میں دنیاوی باتیں کرنے سے نیکیاں ضرور اس طرح برباد ہوتی ہیں جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ جلا کے راہ کر دیتی ہے۔
اس لیے مسجد میں بیٹھ کر اپنے آپ کو برباد نہیں کرنا ہوگا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر عمل کرنا ہوگا۔ اور اعتکاف بیٹھا کب جائے گا؟ 20 تاریخ کو، یعنی جس طرح آج 20 تاریخ ہے، عصر کے بعد سورج کے زرد ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد کے اندر داخل ہونا ضروری ہے۔ بعض صحابہ کرام 20 تاریخ کو فجر کے وقت ہی بیٹھ جایا کرتے تھے، اور ایک سنت سے بھی ثابت، میرے نبی کے عمل سے بھی ثابت ہے۔ اور آخری تاریخ کو 29 یا 30 کو چاند کے ہو جانے کے بعد، جب چاند کے طلوع ہونے کا یقین ہو جائے، پھر اس وقت وہ مسجد سے باہر نکلے گا۔ اسے اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہا جائے گا۔ میں نے بعض مسائل بیان کیے ہیں، سارے تو تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیے جا سکتے، البتہ میں جمعہ پڑھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھوں گا۔ اگر کسی دوست نے اس موضوع پر کوئی بھی سوال کرنا ہو، مسئلہ دریافت کرنا ہو، تو میں بعد میں بتا دوں گا، کیونکہ اب جماعت کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں رب کائنات میری کریم آقا رسول عربی کے صدقہ سے ہمیں رمضان المبارک کے پورے فیوز و برکات سے مستفیض فرمائے، ہماری کوتاہیوں غلطیوں سے درگزر فرمائے، اور ہم پر اپنی خاص رحمت کا نزول فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔